بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم شاعری۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہمارے پروگرام بزم شاعری میں دنیا اردو کی ان ممتاز شخصیات کو مدعو کیا جاتا ہے کہ جن کا براہ راست تعلق ادب تخلیق کرنے سے ہوتا ہے۔ اسی تعلق سے ناظرین، آج ہماری بزم کی خوش نصیبی ہے کہ نوجوان نسل کا ایک نمائندہ ترین شاعر، دنیا اردو میں جہاں جہاں اردو بولی اور سمجھی جاتی ہے وہاں وہاں ان کے اشعار پہنچ چکے ہیں۔ خوبصورت لب و لہجے کے شاعر ہیں، اور میں شاعری کو خطوں میں تقسیم کرنے کو بہتر نہیں سمجھتا، لیکن چونکہ آج کے مہمان کا تعارف پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، تو میں یہ بتا دوں کہ اگر آپ یہ کہیں کہ کشمیر میں اپنے ایج گروپ کے یہ واحد شاعر ہیں جو ایک طاقت سے اشعار کہہ رہے ہیں اور پوری دنیا میں ان کے اشعار کی گونج سنائی دیتی ہے۔ ہمارے ساتھ مہمان ہیں شوذیب کاشر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شوذیب، بہت بہت شکریہ کہ آپ انتہائی قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر بزم شاعری کا حصہ بنے۔ میں میٹرو ون کی تمام ٹیم کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میرے لیے اعزاز کی بات ہے۔ بہت شکریہ۔ میٹرو ون نیوز چینل کے CEO عامر مسعود شیخ صاحب کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ بزم شاعری میں تشریف لائیں۔ جزاک اللہ، میری طرف سے ان کا اور آپ کا پوری ٹیم کا بہت بہت شکریہ۔ کاشر، آپ سے ہم یقینی طور پر اشعار بھی سماعت کریں گے، آپ کی گفتگو بھی سماعت کریں گے۔ شہر کے، ملک کے جو ادبی منظرنامہ ہے، ہم یہ چاہیں گے کہ ہمیں اس تعلق سے بھی آپ آگاہی دیجئے کہ آپ کی نگاہوں میں منظرنامہ کیا ہے، اس وقت کیا ہو رہا ہے۔ تو اگر آپ مجھے اجازت دیجئے تو کچھ سوال قائم کرنے کی جسارت کروں۔ کاشر، سب سے پہلے تو یہ انتہائی معذرت کے ساتھ میں اس سوال پر پیشگی آپ سے دستبستہ معذرت طلب کر رہا ہوں، یہ عذر مذاق میں بھی سوال کر رہا ہوں کہ آپ خوبصورت سے شخص ہیں اور آپ کو دیکھ کر ایک ماڈل کا گھما گزرتا ہے، کسی فلم ایکٹر کا گھما گزرتا ہے۔ اس خوبصورتی کے ساتھ جتنے آپ ظاہری طور پر خوبصورت ہیں، بلا شبہ اپنی درون ذات میں بھی اتنے ہی خوبصورت واقع ہوئے ہیں، اور اپنی شاعری میں ان سب سے زیادہ خوبصورت دکھائی دیتے ہیں آپ۔ تو شاعری کی جانب کس طرح سے آنا ہوا؟ بہت بچپن کی بات ہے میرے خیال سے، چونکہ گھر کا ماحول علمی اور ادبی تھا، والدین کی طرف سے سپورٹ تھی، بہن بھائیوں کی طرف سے سپورٹ تھی، اندر ہی اندر ایک پوئٹک سول میں نے محسوس کی کہ کچھ ہے میرے اندر۔ اس کو بڑے بہن بھائیوں اور والدین کی سپورٹ سے پورا نکھر کے سامنے آنے کا موقع ملا۔ اوورآل جو سنیریو ہے، اگر اس پہ بات کروں تو جو کشمیر کا جو سنیریو ہے، جو حالات ہیں کہ آج 70-80 سال گزرنے کے باوجود بھی ہم آزادی حاصل نہیں کر سکے، تو کہیں نہ کہیں ہمارے اندر وہ دکھ کی جو کیفیات ہیں وہ ہمارے اندر دھر آتی ہیں۔ چبھن وہ ہے، چبھن ہے۔ اور اگر سونے پہ سہاگا، اگر آپ پوئٹک سول ہیں تو پھر آپ کا شعر کہنا یا ادب سے یا شاعری سے وابستہ ہو جانا یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کی نفی کی جائے، ایسا ہو جاتا ہے۔ تو چونکہ حالات واقعات ایسے تھے کہ ماحول بھی سازگار آ گیا اور بچپن میں ہی اساتذہ کی صحبت بھی میسر آ گئی، تو بہت اس طرح یعنی اپنے ارد گرد کے ماحول کو، یا وہ جو کسک یا وہ جو خلش یا وہ جو ایک چبھن تھی، اسے آپ نے سب سے بہتر شعری سانچے میں ڈھالنا سمجھا۔ بالکل ایسا ہے نا، بالکل ایسے ہی۔ تو میں آپ کو اگر کاشر کہہ کر مخاطب کروں تو کوئی ناگوار تو نہیں ہوگا؟ یہ اعزاز کی بات ہے۔ تو کاشر، ہم ایک اپلیکیشن ہے، چونکہ سوشل میڈیا کا دور، اور مجھ سے لاکھوں گنا بہتر آپ اس بات کو سمجھتے ہیں، اور وہ تمام چیزیں زیادہ استعمال آپ بہتر طور سے کرنا جانتے ہیں۔ سو میں آپ سے یہ سوال قائم کروں، ایک اپلیکیشن آئی ہے اور اس کا نام ہے غالباً کلب ہاؤس۔ تو اس پر میں یہ دیکھتا ہوں کہ زیادہ تر لوگ ہمارے پڑوسی ملک کے دکھائی دیتے ہیں جو ادب سے ریلیٹڈ ہیں، یا پھر کشمیر کے۔ یہ عجیب بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، کراچی یہ کم و بیش 3 کروڑ کی آبادی پر مشتمل شہر ہے، اور یہاں سے نمائندگی وہاں بہت کم ہے، اور کشمیر کے اتنے اس میں شہرا دکھائی دیتے ہیں کہ ان سے جب گفتگو ہوتی ہے کہ آپ کہاں ہیں، وہ بتاتے ہیں کشمیر میں۔ تو کشمیر میں ہمارے سامنے جو ایک طاقت سے نام آتا ہے
وہ کاشر کا نام آتا ہے اپنی نوجوان نسل کے تعلق سے. تو کاشر وہاں کا ادبی منظرنامہ ہے کیا؟ یعنی مشاعروں کے تعلق سے، ادبی تقریبات کے انعقاد کے تعلق سے اور تازہ کار شعراء کے تعلق سے کیا دیکھتے ہیں آپ؟ میں تھوڑا سا اس کے پس منظر پہ بھی روشنی ڈالنا چاہوں گا. پہلی چیز تو یہ ہے کہ چونکہ وہاں پہ جیسے پاکستان میں ادبی پلیٹ فارم ہے، یہ وہاں پہ ہمیں میسر نہیں ہے. جیسے حلقہ ارباب ذوق ہو گیا یا مستقل جو بڑے پاکستان کے ادبی فورمز ہیں وہ ہمیں وہاں پہ میسر نہیں ہیں. ایسا ہی میڈیا کا فقدان بھی ہے. تو اینڈ آف دی ڈے ہمیں موجودہ زمانے میں سوشل میڈیا کا ہی سہارا لینا پڑتا ہے، اور جو شاعروں کی جو تان جا کے ٹوٹتی ہے وہ سوشل میڈیا پہ آ کے ٹوٹتی ہے. وہ اپنے بیانیے کا، اپنے خیالات کا اظہار وہاں آ کے کرتے ہیں اچھے طریقے سے. پچھلے ویسے تو چونکہ روایت تو 47 سے ہی چلتی آ رہی ہے اور ہر زمانے میں اچھے اور بڑے شعراء کشمیر میں بھی رہے ہیں، لیکن اگر پچھلے 4-5 سالوں کو اگر آپ کا اس پہ زیادہ نظر ہوگی اس پہ، تو کثیر تعداد نوجوان شعراء کی آئی ہے اور ان کی سرپرستی کرنے کے لیے ہمارے بزرگ اساتذہ بھی وہاں پہ موجود ہیں. تو ایک دبستان کی سی شکل ڈیولپ ہوئی ہے، اور پاکستان میں بھی معتبر ناموں سے ہمیں یہ سننے کا اعزاز اور شرف حاصل ہوا کہ ایک زمانہ تھا کہ جب کراچی دبستان ہوا کرتا تھا، پھر لاہور، اور پھر آنے والے زمانوں میں شاید یہ چیز دیکھی جا رہی ہے کہ کشمیر بھی ایک دبستان کی شکل اختیار کر رہا ہے. بہت اچھے، واہ، یہ ہمارے لیے بہت اعزاز کی بات ہے. تو جیسے آپ نے بات کی، میں اسی کو انڈوز کروں گا کہ چونکہ باقی ہمارے پاس فورمز نہیں ہیں، تو 10 ہمارے اضلاع ہیں، تو ہر ضلع میں ایک آدھ ایسی بڑی اچھی تنظیم موجود ہے جو مشاعروں کا باقاعدہ انعقاد کرتی ہے. واہ. تو اسی پلیٹ فارم سے بچے اپنے کلاموں کا اظہار، اپنی رائے کا اظہار بھی کر رہے ہیں اور اپنی شاعری کو سدھار بھی رہے ہیں اور سیکھ بھی رہے ہیں اور اپنا نام بھی کما رہے ہیں. بہت اچھے، بہت اچھے. اچھا کاشر، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم شاعری کی جانب آئے اور ہمیں شوق تھا ہم شعر کہیں، وہ شوق آگے چل کر مسئلہ کی شکل اختیار کر گیا. آج وہ شوق نہیں ہے بلکہ ہمارا مسئلہ بن گئی شاعری. تو کشمیر میں رہنے والے تازہ کار شعراء جو ہیں، تو وہ رہنمائی جو ہے وہ حاصل کتب سے کر رہے ہیں، یا وہ جیسے بہت ساری اپلیکیشن آ گئی ہوئی ہیں عروض.com وغیرہ اس طرح کی، یا وہاں پر سینئرز ان کی تربیت کر رہے ہیں، ان کی سرپرستی انہیں حاصل ہے؟ دونوں طرح سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ گیجٹس کے آنے کے بعد کتابیات تو کم ہو گئیں. یہ تو مجموعی ایک ہمارے ادبی منظرنامے کا تاثر ہے کہ ان گیجٹس نے کتابوں کی جگہ لے لی، لیکن پھر بھی جو بک لورز ہیں وہ ابھی بھی کتاب خریدتے ہیں، وہ کتاب سے ہی پڑھتے ہیں اور پڑھنا پسند بھی کرتے ہیں. واہ. تو ہمارے ہاں جیسے میں نے ابھی ذکر کیا کہ باقی پلیٹ فارمز کی کمی ہے، ایسے ہی وہاں پہ پبلیکیشن ادارے بھی نہ ہونے کے برابر ہیں. تو ڈیفینیٹلی ہمارا چونکہ پہلا ادبی حلقہ جو لگتا ہے ہمیں راولپنڈی اسلام آباد کا لگتا ہے پورے کشمیر کو، تو وہاں سے رجوع ہوتا ہے، کتابیں منگوائی جاتی ہیں، چھپوائی جاتی ہیں اور پھر پڑھی بھی جاتی ہیں. تو کہیں نہ کہیں جو ہے وہ وہاں سے استفادہ ہو رہا ہے. اور پھر اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہمارے جو بزرگ اساتذہ ہیں یا بڑے ہیں جو ہم سے سینئرز ہیں، ان کے پاس مل کر بیٹھنے کا ہمیں جو موقع ملتا ہے تنقیدی نشستوں میں، اور جیسے میں نے ذکر کیا کہ پچھلے 4-5 سالوں میں جو ادبی سینیریو جو ڈیولپ ہوا ہے، اس میں یہ سب سے خوشائن بات ہے کہ مشاعروں کے ساتھ ساتھ تنقیدی نشستیں بھی باقاعدہ ہونے لگی، واہ، جس سے نوجوانوں کو ایک تو حوصلہ ملا ہے اور پھر سیکھنے کو بہت نشاندہی بھی ہو رہی ہے کہ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. تو آپ کی گفتگو سے کاشر ایسا لگتا ہے کہ آپ کشمیر کے ادبی ماحول سے مطمئن ہیں. جی الحمدللہ، کہ اچھی کاوشات ہو رہی ہیں اور لوگ اپنے اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں. ایسے ہی کراچی آپ کا آنا ہوتا رہتا ہے. کراچی کے تقریبات میں آپ کو مدعو کیا جاتا ہے، اور کراچی کی خاص کر کہ وہ جو نوجوان نسل ہے تازہ کار شعراء کی ایک طاقت سے سامنے آئی ہے، وہ تمام آپ سے محبت کرتے ہیں، اور آپ کا حلقہ احباب بھی میرا یہ خیال ہے کہ وہی ایک ہے ٹینیجر. صحیح. تو آپ ان نوجوانوں سے ملنے کے بعد، اور ان کا اگر موازنہ تو نہیں، لفظ بہتر نہیں ہے، لیکن جب آپ کراچی کے نوجوان شعراء کو دیکھتے ہیں اور پھر کشمیر کے نوجوان شعراء کو دیکھتے ہیں، تو دونوں میں سے بہتری کہاں دکھائی دیتی ہے آپ کو؟ نہیں، میں ان چیزوں کو ایسے تو نہیں گریڈ کروں گا.
کہ یہاں یہ بہتری ہے اور یہاں بہتری نہیں. بہتر تو دونوں طرف ہیں. ٹھیک ہے. پہلے تو میں سب سے پہلے کراچی کا جو علمی ادبی دبستان ہے اس کی محبتوں کا معترف ہوں, ان کی کشادہ دلی اور اعلیٰ ظرفی کا معترف ہوں, اور یہ مجھے کہنے میں کوئی آر محسوس نہیں ہوتی کہ بہت محبتی لوگ ہیں, ان میں ایکسیپٹنس کا لیول بہت زیادہ ہے. واہ. تو اس حوالے سے تو میں ہر اعتبار سے ان دوستوں کا ممنون ہوں. جہاں تک تعلق ہے شعر کی ٹریٹمنٹ کا, اس پہ بات اس سینیریو میں ہو سکتی ہے کہ میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ ہمارے کشمیر کے اندر کہیں نہ کہیں وہ جو کشمیریت کا دکھ ہے, کانشیسلی یا سب کانشیسلی ہمارے تحت شعور میں موجود ہے, غم کی لہریں ہیں جو کہیں نہ کہیں سے ہمیں بہا کے لے جاتی ہیں. بہت. میں گزارش کروں گا کہ ہمارے بہت اچھے دوست ہیں عثمان لیاقت, ہمارے کولیگ بھی ہیں. تو ایک مشاعرے میں انہوں نے شعر کہا کہ دریا کے اس طرف جو تو بیٹھا دکھائی دے, واہ, پھر کیا کسی کو بیچ میں دریا دکھائی دے. واہ واہ. یہ شعر انہوں نے پڑھا اور تابعی صاحب نے اٹھ کر ان کو داد دی, اور انہوں نے کہا کہ یہ شعر کوئی کشمیری کہہ سکتا ہے. بہت. کیونکہ وہ جو سینیریو ہے ہماری بارڈر کا, درمیان میں دریا ہے, اس طرف کے لوگ بچھڑے ہوئے ہیں اور صدیاں ہو گئیں وہ ایک دوسرے سے مل نہیں پا رہے. تو اس طرح کی جو شاعری کا جو دکھ ہے یہ آپ کو کشمیر کے ہاں ملے گا. بہت. اور کہیں نہ کہیں وہ جو ایک روایت چل رہی ہے جو شاعری کی, جس کو کراچی کے ادبی دبستان میں یا پنجاب کے ادبی دبستان میں دیکھا جاتا ہے, کہیں کہیں یہ چیز کم ہے. لوگ مطلب میں اپنی ذات کی اگر بات کروں تو ہم موسٹلی سبجیکٹیو چیزوں کو لے کے چلتے ہیں, اور ذاتی نوعیت کی چیزوں کو لکھنا اور کہنا جو ہے میرے نزدیک شاعری کی معراج بھی یہی ہے. واہ واہ. جو اوور آل سینیریو ہے, چونکہ بڑے علمی ادبی دبستان ہیں اور ان کا جو انفلوئنس بچوں پہ پڑتا ہے یا نئے لکھنے والوں پہ, تو وہ کہیں نہ کہیں اس روایت کو کیچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو آپ کے فی زمانہ جو ادبی روایت جو چل رہی ہوتی ہے. ہمارے ہاں چونکہ ایک تو ہم یعنی دبستان میں الگ ہیں, یہاں سے ڈسٹینسز زیادہ ہیں, کتابیں اتنی یہاں سے وہاں کی یہاں نہیں آ رہی, تو اس کی وجہ سے شاید ہمارے ہاں اس چیز کی کمی ہے کہ ہم روایت کو کم اور ذاتیات کو لے کے زیادہ چل رہے ہیں. بہت اچھے, بہت شکریہ. ناظرین کرام, شوذیب کاشر ہمارے درمیان موجود ہیں, بزم شاعری میں موجود ہیں, خوبصورت گفتگو آپ کی سماعتوں تک منتقل کر رہے ہیں. اس وقت ہم ایک وقفے پر جا رہے ہیں, وقفے سے دوبارہ حاضر ہو کر کاشر سے کلام کی درخواست کریں گے. ناظرین کرام, ہم وقفے سے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم شاعری. آج ہماری نوجوان نسل کے نمائندہ شاعر موجود ہیں. کاشر خوبصورت گفتگو آپ کی سماعتوں تک منتقل کر رہے تھے. ہم کاشف سے درخواست کرتے ہیں کہ کچھ شعری کلام بھی آپ کی سماعتوں اور ہماری سماعت تک منتقل کریں. غزل کے چند اشعار ہیں کہ ناف پیالہ میں بہ میں, واہ, ناف پیالہ میں بہ میں, ہاں میرا خواب ہے تو کیا. بہت اچھے. واہ. ناف پیالہ میں بہ میں, ہاں میرا خواب ہے تو کیا, پیاس نہیں بجھاؤں گا, بادائے ناب ہے تو کیا. بہت اچھے. پیاس نہیں بجھاؤں گا, بادائے ناب ہے تو کیا, آپ کے ناز اٹھا چکا اب میں کسی حسین کے, آپ کے ناز اٹھا چکا اب میں کسی حسین کے, ناز نہیں اٹھاؤں گا, اس میں ثواب ہے تو کیا. بہت اچھے کاشف. واہ واہ. آپ کے ناز اٹھا چکا اب میں کسی حسین کے, ناز نہیں اٹھاؤں گا, واہ, اس میں ثواب ہے تو کیا, غم سے نباہ کیوں کیا, خود کو تباہ کیوں کیا. بہت اچھے. غم سے نباہ کیوں کیا, خود کو تباہ کیوں کیا, اس کا جواب کیا میں دوں, اس کا جواب ہے تو کیا. بہت اچھے. اس کا جواب کیا میں دوں, کیا کہنا. اس کا جواب ہے تو کیا, عین سے عشق عارضہ, کاف قضا پہ کھیل ختم, عین سے عشق عارضہ, کاف قضا پہ کھیل ختم, شین شعور شیر شوق, شعلہ شباب ہے تو کیا. بہت اچھے کاشف. شین بہت شعور اچھے. شیر شوق, شعلہ شباب ہے تو کیا. شعر دیکھیے گا کہ جون کی پیروی میں ہم, خانہ خراب جونیے, جون کی پیروی میں ہم, خانہ خراب جونیے, خوش ہیں کہ خون تھوکیے, خانہ خراب ہے تو کیا. بہت اچھے. خوش ہیں کہ خون تھوکیے, خانہ خراب ہے تو کیا, سچے سخی کسی کو یوں دیتے نہیں ہیں جھڑکیاں, دل کا ہے تو بخیل شخص, نام نواب ہے تو کیا. بہت اچھے. کارے وفا میں کاشرہ,
عمر جو رائے گاں گئی، واہ کارے وفا میں کاشرہ عمر جو رائے گاں گئی، اس کا حساب کون دے، اس کا حساب ہے تو کیا۔ بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے، خوبصورت کلام۔ میرا تو جی چاہتا ہے کہ آپ کو اگر ناگوار نہ گزرے تو کچھ کلام اور عطا کیجیے ہمیں۔ جسم نازک ہے اور آہنگ بھی ایسا ہے کہ بس، ہاں ہاں جسم نازک ہے ہاں ہاں اور آہنگ بھی ایسا ہے کہ بس، پیرہن تنگ ہے اور تنگ بھی ایسا ہے کہ بس، کیا کہیں، پیرہن تنگ ہے اور تنگ بھی ایسا ہے کہ بس، شاعری تجھ کو مبارک کے تیرے گالوں پر، کیا کہنے، شاعری تجھ کو مبارک کے تیرے گالوں پر، میر کا رنگ ہے اور رنگ بھی ایسا ہے کہ بس، بہت اچھے، میر کا بہت رنگ اچھے، ہے واہ اور رنگ بھی ایسا ہے کہ بس، کود جائے کسی دریا میں تو حیرت کیسی، واہ کود جائے کسی دریا میں تو حیرت کیسی، خود سے وہ تنگ ہے اور تنگ بھی ایسا ہے کہ بس، بہت اچھے، خود سے وہ تنگ بہت ہے اچھے کاشر، اور بہت اچھے، تنگ بھی ایسا ہے کہ بس، ہجر وہ داغ جو وصلت بھی نہیں دھو سکتی، ہاں ہاں ہجر وہ داغ جو وصلت بھی نہیں دھو سکتی، یوں سمجھ زنگ ہے اور زنگ بھی ایسا ہے کہ بس، واہ 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 واہ، یوں سمجھ زنگ ہے اور اور زنگ زنگ بھی ایسا ہے کہ بس، غم تو کہتا ہے کہ میں لب نہ سیوں بین کروں، ہاں ہاں غم تو کہتا ہے کہ میں لب نہ سیوں بین کروں، ہاں ہاں، دل مگر سنگ ہے اور سنگ بھی ایسا ہے کہ بس، بہت اچھے، دل بہت مگر اچھے، سنگ ہے ہاں ہاں ہاں، اور سنگ بھی ایسا ہے کہ بس، واہ۔ یہ دیکھیے گا کہ زود گوئی کا ہنر اپنی جگہ ہے کاشر، زود گوئی کا ہنر زود گوئی کا ہنر اپنی جگہ، اپنی جگہ ہے کاشر، قافیہ تنگ ہے اور تنگ بھی ایسا ہے کہ بہت بس، اچھے، قافیہ بہت تنگ اچھے ہے کاشر، واہ اور واہ واہ، تنگ بھی ایسا ہے کہ بس۔ خوبصورت خوبصورت کاشر ہے۔ ان غزلیات کے بعد کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے سامنے جو شخص موجود ہے وہ یہ کہے گا کہ بس کلام آپ نے سنا دیا، نوازی جزر آپ، سو کچھ اور کلام عطا کیجیے۔ یہ کرونا کی صورتحال جی کے جی بعد کچھ چیزیں پیش آئی ہیں، ان کے حوالے سے جی جی، میں اس چیز کو آنر دینا سمجھتا ہوں کہ میرے ایک بہت اچھے دوست ہیں، کشمیر کے نوجوان نسل کے نمائندہ شاعر ہیں، ان کی زمین میں یہ غزل کہی گئی ہے، جی، احسن سلیمان۔ واہ، تو آن ریکارڈ میں اس چیز کو ریکارڈ بھی دیتا ہوں، اور یہ بہت علمی اور اچھا، ادبی دیانت کا تقاضا یہ بھی ہے۔ بہت اچھی بات ہے، غزل دیکھیے گا کہ نہ زر مسئلہ ہے نہ زن مسئلہ ہے، ہاں تو ہاں، کیا مسئلہ ہے، واہ، نہ زر مسئلہ ہے نہ زن مسئلہ ہے، تو کیا مسئلہ ہے، تجھے کیا ہے دنیا، تیرا تو نہیں یہ میرا مسئلہ ہے، بہت اچھے صاحب، تجھے کیا ہے واہ دنیا، واہ 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 واہ، تیرا تو نہیں یہ میرا مسئلہ ہے، دیہاتی پرندوں کو شہروں سے میسج کہ جلدی نہ آنا، ہاں ہاں، دیہاتی پرندوں کو شہروں سے میسج کہ جلدی کہ نہ جلدی نہ آنا، یہاں پیڑ کم ہیں، پولوشن ہے، تازہ ہوا یار مسئلہ، کیا کہنے ہیں صاحب، یہاں واہ پیڑ کم ہیں، واہ واہ واہ، پولوشن کیا ہے، تیور کی غزل ہے تازہ صاحب، ہوا مسئلہ واہ، ہے، جہالت تو المسائل ہے مانا، ہاں ہاں مگر فی زمانہ، ہاں ہاں، جہالت تو المسائل ہے مانا مگر فی زمانہ، اداروں کا یوں ڈگریاں بانٹنا بھی بجا مسئلہ، یار کمال کا شعر ہے اداروں صاحب، کا یوں یہ تو لگتا ہے آپ نے کراچی میں شعر کہہ ڈگریاں دیا ہے، بانٹنا بھی بجا مسئلہ ہاں ہاں ہے، ہاں شعر دیکھیے کہ ہزاروں مسائل اور ایک زندگی ہے، بڑی بے بسی ہے، واہ، ہزاروں مسائل اور ایک زندگی ہے، بڑی بے بسی ہے، سو چھوٹا بڑا کیا بتائیں کہ ہر مسئلہ مسئلہ ہے، بہت اچھے شوز ہیں، سو چھوٹا بڑا کیا بتائیں واہ، کہ ہر مسئلہ مسئلہ ہے، کئی کور ایشوز لبرل خواتین کے حل طلب ہیں، یار بہت اچھے کئی صاحب، کور ایشوز لبرل خواتین کے حل طلب ہیں، مثال ایک دیتا ہوں کہ ان میں حیا مسئلہ ہے، بہت مثال اچھے ایک صاحب، دیتا واہ ہوں واہ واہ کہ واہ، ان میں واہ واہ حیا واہ، مسئلہ ہے، واہ، یہ شعر دیکھیے کہ نئی نسل کو ایسے لونڈوں کی صحبت سے اللہ بچائے، نئی نسل نئی کو، نسل کو ایسے لونڈوں کی صحبت سے اللہ بچائے، یہ شیشے پئیں یا شرابیں ہمیں کون سا مسئلہ ہے، یار بہت اچھے یہ صاحب، شیشے واہ، پئیں یا شرابیں ہاں ہاں ہاں، ہمیں کون سا واہ واہ مسئلہ واہ، ہے، یہاں کوئی کرنل کی بیوی تو کوئی فلاں بن فلاں ہے، ہاں ہاں، یہاں
کوئی کرنل کی بیوی تو کوئی فلاں بن فلاں ہے, کہاں جائیں کاشر بلڈی سویلین, بڑا مسئلہ ہے. بہت اچھے, کہاں جائیں کاشر بلڈی سویلین, بڑا مسئلہ. بہت اچھے, بہت اچھے, خوبصورت کلام آپ پیش کر رہے ہیں ناظرین کرام. جب میں نے ان کے تعارف میں کہا تھا کہ نوجوان نسل کے نمائندہ شاعر, آپ نے کلام سماعت کیا اور آپ کو اس بات پر یقین آیا ہوگا کہ کتنے خوبصورت شاعر ہیں اور کیا خوبصورت بے بدل اشعار آپ کی سماعتوں اور ہماری سماعت تک منتقل کر رہے ہیں شوزیب کاشر. کاشر, ہمارے ساتھ اور بھی مہمان موجود ہیں جو گائیکی کی دنیا میں اپنی منفرد شناخت رکھتے ہیں. خادم حسین, تو آپ اگر اجازت دیجئے تو خادم حسین سے درخواست کرتے ہیں کہ کچھ غزل پیش کریں. خادم صاحب بہت شکریہ. عظیم ہاشمی صاحب کی ایک بڑی مشہور زمانہ غزل. جی عطا کیجیے. ٹوٹ جائے نہ بھرم, ٹوٹ جائے نہ بھرم, ہونٹ ہلاؤں کیسے ٹوٹ جائے نہ بھرم, ہونٹ ہلاؤں کیسے حال جیسا بھی ہے لوگوں دکھاؤں کیسے ٹوٹ جائے نہ بھرم. ہی بتلا میری یادوں کو بھلانے والے, تو ہی بتلا میری یادوں کو بھلانے والے, میں تیری کیسے ٹوٹ جائے نہ بھرم. خشک آنکھوں سے بھی یادوں کی مہک آتی ہے, خشک خشک آنکھوں سے بھی یادوں کی مہک آتی ہے, تیرا غم آنکھ کے دامن میں چھپاؤں کیسے ٹوٹ جائے
کہ رلائے ادیم وہ رلا رلا وہ رلاتا ہے مجھے جی بھر کے رلائے ادیم میری آنکھیں ہیں تو میں اس کو رلاؤں کیسے ٹوٹ جائے نہ برم ہونٹ ہلاؤں کیسے حال جیسا بھی ہے لوگوں کو دکھاؤں کیسے ٹوٹ جائے نا بہت اچھے اور خادم آپ نے تو بلا شبہ بہت اچھی ادائی کے ساتھ غزل پیش کی اور فلپ فلے نے بھی سنگت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی خوبصورت طبلہ پلے کیا بہت اچھے ناظرین کرام آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم شاعری آپ نے ہمارے آج کے مہمان شوزیب کاشر سے خوبصورت گفتگو سماعت کی خوبصورت کلام سماعت کیا ہمارے خوبصورت گائک خادم سے خوبصورت غزل سنی اس وقت ہم ایک وقفے پر جا رہے ہیں وقفے سے دوبارہ حاضر ہو کر اپنے دوست اور آج کے مہمان کاشر سے درخواست کریں گے کہ کچھ کلام آپ کی سماعتوں اور ہماری سماعت تک منتقل کریں ناظرین کرام ہم وقفے سے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں ہمارے ساتھ خوبصورت لب و لہجے کے نوجوان نسل کے نمائندہ شاعر شوزیب کاشر موجود ہیں جو خوبصورت کلام آپ کی سماعتوں تک منتقل کر رہے ہیں ہم ایک بار پھر زحمت کلام دیتے ہیں شوزیب کاشر کو کاشر کچھ کلام عطا کیجیے بے طرح یاد اگر تو بھی مجھے آتی ہے بے طرح یاد اگر تو بھی مجھے آتی ہے بھول جاتا ہوں کہ یہ خوبی مجھے آتی ہے بہت اچھے کاشر بے طرح یاد اگر تو بھی مجھے آتی ہے بھول جاتا ہوں کہ یہ خوبی مجھے آتی ہے شعر دیکھیے گا کہ تیری یادیں ہی نہیں رزق دل ہجر زدہ بہت اچھے تیری یادیں ہی نہیں رزق دل ہجر زدہ گاہے گاہے تیری خوشبو بھی مجھے آتی ہے بہت اچھے کاشر گاہے گاہے تیری خوشبو بھی مجھے آتی ہے اور یہ شعر خصوصاً اہلیان کراچی اور آپ کی نظر ہے کہ اس دفعہ لڑ کے نہیں پیار سے جیتوں گا تجھے واہ اس دفعہ لڑ کے نہیں پیار سے جیتوں گا تجھے ہوں پہاڑی مگر اردو بھی مجھے آتی ہے بہت اچھے ہوں پہاڑی واہ مگر اردو بھی مجھے آتی ہے اور ابن آدم ہوں تو کیا خون تو ہوا کا بھی ہوں ابن آدم ہوں تو کیا خون تو ہوا کا بھی ہوں عزت دامن و گیسو بھی مجھے آتی ہے عزت دامن و گیسو بھی مجھے آتی ہے میں میری خواہش ہے کہ ایک کلام کشمیر کے حوالے سے ہو جائے کیونکہ لیلہ وطن سے ہماری یہ خصوصاً جب میں اس کا مختصراً پس منظر عرض کر دوں کہ جب ہندوستان میں 2019 میں کشمیر کے اوپر لاک ڈاؤن لگا اور کرفیو کی سی صورتحال بن گئی تو اس تناظر میں ہم نے اس کو لانچ کیا گایا بھی اور یہ ریکارڈڈ بھی ہے کہ کشمیر زندہ آباد کے نام سے میں اس کے دو بند پیش کر دیتا ہوں کہ ایک طرف سارے جہاں کے مودیوں کا اتحاد ایک طرف مظلوم کشمیری نہتے بے اناد
ایسا منظر ہے کہ آئے کربلا والوں کی یاد، آہا اب تو واجب ہو گیا کشمیر میں رد الفساد، کرفیو جتنے لگا لے وقت کا ابن زیاد، جنت کشمیر ہے کشمیریوں کی جائیداد، بہت اچھے، لاٹھی آنسو گیس گولی یا کہ بیلٹ گن چلے، ظلم سے رکتے نہیں آزادیوں کے قافلے، جبر و استبداد کے دار و رسن کے سلسلے، پست کر سکتے نہیں کشمیریوں کے حوصلے، بہت اچھے، پست کر سکتے نہیں کشمیریوں کے حوصلے، یہ اندھیرا کوئی دم ہے روشنی ہے اس کے بعد، جموں و کشمیر کا حل ہے تدبر سے جہاد، واہ، جموں و کشمیر کا حل ہے تدبر سے جہاد، اور یہ دیکھیے گا کہ ایک ہوں گے منقسم حصے دوبارہ دیکھنا، جی بی او لداخ و وادی کا نظارہ دیکھنا، کیا کہنے، پھر ہمارے راج کا چمکے گا تارا دیکھنا، صبح آزادی مقدر ہے ہمارا دیکھنا، کیا کہنے، ذوالفقار حیدری سے لیس ہوں ایمان یار، واہ واہ واہ، غاصبوں کی فوج نکلے گی یہاں سے نامراد، واہ واہ، کشمیر زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ زندہ آباد، واہ 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 واہ، خوبصورت خوبصورت ترانہ آپ نے پیش کیا، اور میں پھر درخواست گزاروں کہ کچھ اور کلام عطا کیجیے۔ جی بالکل، میں کچھ تازہ اشعار ہیں کہ منت افلاک بھی کرنی پڑی، کرنی تو ہے، منت افلاک بھی کرنی پڑی، کرنی تو ہے، بے درو دیوار گھر کی چھت کھڑی کرنی تو ہے، بہت اچھے، بہت خوش دلی سے جا کے سمجھوتے سے کی کرنی تو ہے، ایک دن شادی کسی سے تم کو بھی کرنی تو ہے، واہ واہ واہ، پوچھتا اس کے بارے پوچھتا رہتا ہوں اس کی دوست سے، وہ ابھی عدت میں ہے پر دوسری کرنی تو ہے، بہت اچھے، جنگ بندی صلح نامے پھول تحفے دعوتیں، جنگ بندی صلح نامے پھول تحفے دعوتیں، کچھ بھی کر لو دشمنوں نے دشمنی کرنی تو ہے، بہت اچھے، واہ، تھوڑی نٹکھٹ ہے غزل بیٹی بنا لیجئے اسے، تھوڑی نٹکھٹ ہے غزل بیٹی بنا لیجئے اسے، لاڈ سے پھر کیوں نہیں آخر بڑی کرنی تو ہے، بہت اچھے، لاڈ سے پھر کیوں نہیں آخر بڑی کرنی تو ہے، اور پھر تو کاشر کیجئے مدح نبی محتشم، جب تلک زور قلم ہے شاعری کرنی تو ہے، بہت اچھے کاشر، جب تلک زور قلم ہے شاعری کرنی تو ہے۔ بہت کاشر، ہم پروگرام کے اختتامی مراحل میں داخل ہو چکے ہیں، اور اتنی خوبصورت آپ شاعری، اتنا خوبصورت کلام پیش کر رہے ہیں کہ ایک تشنگی کا سا احساس ہو رہا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ کچھ کلام اور عطا کیجیے۔ پھر خدا سے الجھ پڑا ہوں کیا، اپنی حد سے نکل گیا ہوں کیا، واہ، تو مجھے دیکھنے سے ڈرتا ہے، لن ترانی کا سلسلہ ہوں کیا، واہ، اتنا کیا کان دھر کے سنتا ہے، واہ، میں بہت دور کی صدا ہوں کیا، واہ واہ، اتنا کیا کان دھر کے سنتا ہے، میں بہت دور کی صدا ہوں کیا، جس طرح چاہے گا برت لے گا، تجھ غزل کا میں قافیہ ہوں کیا، واہ، جس طرح چاہے گا برت لے گا، تجھ غزل کا میں قافیہ ہوں کیا، آ رہے لوگ تعزیت کے لیے، میں حقیقت میں مر گیا ہوں کیا، بہت اچھے، آ رہے لوگ تعزیت کے لیے، میں حقیقت میں مر گیا ہوں کیا، شعر دیکھیے گا کہ کن کہوں اور کام ہو جائے، واہ، کن کہوں اور کام ہو جائے، آدمی ہوں کوئی خدا ہوں کیا، بہت اچھے کاشر، کن کہوں اور کام ہو جائے، آدمی ہوں کوئی خدا ہوں کیا، ایک ہی فارحہ سے پیار کروں، واہ، ایک ہی فارحہ سے پیار کروں، میں کوئی جون ایلیا ہوں کیا، بہت اچھے، میں کوئی جون ایلیا ہوں کیا، واہ، بہت اچھے، بہت شکریہ کاشر، آپ پروگرام میں تشریف لائے، خوبصورت کلام آپ نے پیش کیا، اور ہم آئندہ بھی یہ یقین رکھتے ہیں کہ آئندہ بھی آپ پروگرام کا حصہ بنیں گے، اور پروگرام اس وقت اپنے اختتامی مراحل میں، اور آئندہ ہم پھر آپ کو زحمت دیں گے۔ ناظرین کرام، شوز کاشر خوبصورت گفتگو آپ کی سماعتوں تک منتقل کر رہے تھے، اور خوبصورت شعری کلام آپ کی سماعتوں تک منتقل کر رہے تھے۔ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، اور اختتام سے قبل ہمارے درمیان ہمارے ساتھ موجود ہیں
خادم حسین. تو ہماری جانب سے ہم آپ سے کہیں گے کہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. آئندہ ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں خادم حسین, ان سے کلام سماعت کیجیے. یوں زندگی کی راہ, یوں زندگی کی راہ, یوں پہلے وہ مجھ کو دے, پہلے وہ مجھ کو دیکھ کر برہم سے ہو گئی, پھر اپنے ہی حسین خیالوں میں کھو گئی. بیچارگی پہ میری اسے رحم آ گیا, شاید میرے تڑپنے کا, شاید میرے تڑپنے کا انداز آ گیا, سانسوں سے بھی قریب میرے آ گیا کوئی, یوں زندگی کی راہ ٹکرا گیا کوئی, یوں زندگی کی راہ.